पहले ही मैं सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के, चाहे वो जंगीर बेल्ट में आते हैं या सोपोर टाउन में आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से आज मुमकिन हो पाया है और हम इस जगह पे आज फिर एक बार जमा हुए हैं। उनके सपोर्ट और उनकी मोहब्बत के बगैर मेरे लिए ये मंजिल सोचना भी एक ख्वाब ही था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो लोगों की मोहब्बत है, उनकी रिप्रेजेंटेशंस हैं, जिसकी वजह से मुझे एआईपी की तरफ से मैंडेट मिला है। और मुझे उम्मीद यही है कि जिस तरह परसों एआईपी को लीड मिली है सोपोर से, आज भी फिर एक बार वैसे ही सोपोर के लोग और जंगीर के लोग एआईपी को फिर से एक बार लीड देंगे। और हमारा यही वादा रहेगा कि जो भी सोपोर के साथ आज तक नारवा सलूक हुआ है, उस चीज़ के खिलाफ जाके उस चीज़ को ख़त्म करके हम एक ऐसे सोपोर की तश्कील दे जहां उसको छोटा लंदन वाकई में कहा जाए। देखिए, पीडीपी के बयान का मैं क्या कहूँ, उल्लू उन्होंने बनाया है कि हमने बनाया है। जिन्होंने यहाँ पे बीजेपी को एम्बेड किया और 370 हटाया, जबकि वो कोalitions किसी और के साथ भी कर सकते हैं, वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा लगा के एक चेंज लाना चाहते हैं। पीडीपी को मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी याददाश्त दुरुस्त करो भाई। आप लोगों ने बीजेपी यहाँ पे लाया, आप लोगों ने राजनाथ सिंह के साथ मिलके ये बोला है कि क्या ये बच्चे जिनको पैलेट आया या गोली आई वो वहाँ आर्मी कैंप में दूध और टॉफी लेने के लिए गए। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं था। इंजीनियर रशीद वाहिद वो शख्स है जिसने पीएसए लगे बच्चों के लिए मार खाई है रोडों पे। हम सब लोगों ने मिलके इंजीनियर साहब के साथ एहतजाज किया है उन सारे काले कवानीन के खिलाफ जिन्होंने कश्मीरियों को बार बार जुल्म का शिकार बनाया है। अब्दुल्ला साहब को आप पहले एक बात मेहरबानी करके उनको क्लियर कर दे, राजनाथ सिंह के साथ वो मिलते हैं, अमित शाह को वो मिलते हैं, मोदी जी को वो मिलते हैं, फयाज कुरैशी के साथ उनका फादर एयरलाइंस में ट्रैवल करता है, सरकार उनकी है, बाहिर वो है, संतूर के मजे वो ले रहे हैं और हम बीजेपी के साथ है। पहले उमर अब्दुल्ला साहब को आप बोलिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, वहां देखिए कि उन्हें कोई डिप्रेशन तो नहीं है। कभी वो स्टेटमेंट देते हैं कि एआईपी वाले यहाँ इस्लाम फैलाना चाहते हैं, कभी उमर साहब ट्वीट करते हैं ये यहाँ पे मुजाहिद बनने के लिए आए हैं, और फिर अगले दिन बोलते हैं बीजेपी करने। आप पहले उस इंसान को उसकी क्रेडिबिलिटी पूछो, चेक करो, उसको बोलो पहले आप एज ए लीडर एक स्टेटमेंट पे रहना सीखो। आप पहले ये डिसाइड करो या हम लोग मुजाहिद हैं, या ये डिसाइड करो क्या हम हुर्रियत वाले हैं, या ये डिसाइड करो हम इस्लाम फैलाने वाले हैं, या हम बीजेपी वाले हैं। वो खुद ही कंफ्यूज है भाई, उसको खुद नहीं पता। जिसको अपने धर्म का नहीं पता, अपनी लैंग्वेज का नहीं पता, वो हमें आके बताएंगे कि हम बीजेपी वाले हैं। इलेक्शन में एआईपी सोपोर में खुद को कहां देखती है? नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है भाई। इंजीनियर रशीद को कल मैं बहुत खुश हूँ, लोग बहुत खुश हैं। आपने कल से देखा होगा पूरा कश्मीर खुशियाँ मना रहा है। वो मैं अकेली नहीं हूँ, अगर मैं अकेली होती पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिन्होंने इंजीनियर रशीद को देखा तक नहीं है, वो अपने घरों से मिठाइयाँ ला रहे हैं, ढोल ला रहे हैं, ताशे ला रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी? इससे ज्यादा हर दिल अजीजी किसी लीडर की क्या हो सकती है? सबसे पहले आपको हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद। तो आज आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, उस हवाले से हमें थोड़ी सी तफसीलात बताइए। आज हमारा डेट दिया गया था सोपोर की मसादत से, तो आज हमने अपना नॉमिनेशन जो है फॉर्म आज सबमिट किया। उस सिलसिले में आज नीमत साहब आए थे। सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की जहाँ तक बात है, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑलमोस्ट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस वक्त जो सोपोर में है, आप एआईपी की बात कर रहे हो, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि परसों ने बेल के लिए इंजीनियर रशीद साहब को बेल पिटीशन सबमिट कर दी और आज उसको बेल मिल रही है। तो मैं अगर नौजवानों की बात करूँगा, वो नौजवानों की बात करता हूँ जिनको वादा किया गया था, जिनसे वोट इस बात के लिए गए थे कि त्यार का बदला वोट से। तो आज की डेट में त्यार का बदला वोट से कहाँ गया? आज की डेट में आपकी नॉर्थ की रिप्रेजेंटेशन जीरो हो गई। इंजीनियर रशीद साहब तो कल तक जेल में थे और आज निकल गए हैं। अगर कोई ना कोई अंदर से स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं है इंजीनियर रशीद साहब का और गवर्नमेंट का, तो फिर अचानक से बेल क्यों होगी? इसके बगैर भी हमारे कितने सारे लोग जिनकी बेल एप्लीकेशन नहीं उठाई गई, तो इसी को क्यों छोड़ा गया? और वो भी आज ही 20 दिन पहले आज उनको छोड़ा गया। तो आपको समझनी चाहिए मेरी बात को कि अंदर से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, अंदर से अगर कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं उनका हो चुका है, तो फिर क्या? मैं तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई यूथ। एट द एंड ऑफ द डे उनको पता चल गया कि हमारे अंदर जो हमें बोला गया वो सिर्फ नहीं था, और हमारी आवाज़ अगर कोई उठाता है आज के डेट में सोपोर में, वो सिर्फ इरफान नहीं है जो नौजवानों की आवाज़ उठाता है, उन नौजवानों की जो PhD करके आज दर के ठोकरे खा रहा है, उन नौजवानों की
ایک اچھی نشانی ہے، ڈیموکریسی میں ہونا چاہیے اور ڈیموکریسی میں طاقت ہے ہر کسی ظلم کا اور ترقی کا جواب دینے کی اور ترقی لانے کی۔ ہماری لڑائی دلی کے ساتھ ہے، دلی کے ظالمانہ رویے کے ساتھ ہے اور وہ لڑائی ہم لڑ کے رہیں گے۔ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سامنے ہے کون سامنے۔ نیشنل کانفرنس کی لڑائی دلی کے ساتھ اور ہم لوگوں کے آئینی اور اقتصادی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم اس کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہیں۔ نیشنل کانفرنس لوگوں کی آواز ہے، لوگوں کے سامنے کسی بھی پراکسی کو کھڑا کیا جائے لوگ اس کو شکست دیں گے انشاءاللہ۔ سوپور کانسٹیچوئنسی کھانڈی کانسٹیچوئنسی ہے جہاں پہ کانگریس کا بھی ہے۔ دیکھیے وہ تو اس کے لیے عمر صاحب نے آلریڈی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور مجھے اس پہ شاید لگتا ہے کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ باقی فرینڈلی کا لائک مائنڈیڈ پارٹیز پری الیکشن پوسٹ الیکشن یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے۔ باقی فرینڈلی ایز اے کانسٹیچوئنسی حاجی صاحب اپنا موقف کہیں گے، ہم اپنا کہیں گے، وہ اپنا مینیفیسٹو پہ کریں گے تو لوگوں تک ہے وہ کیسے کیا ڈیسائیڈ کیا پہلے کیا میسج ہے جن کو یہ ان کے لیے یہی میسیج ہے، آئیے نکلیے ووٹ ڈالیے اور اپنے تعمیری ترقی کے لیے اور آئینی اور اقتصادی حقوق کے لیے لڑیے۔ اپنا نامنیشن فارم بھرنے آئے تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی تفصیلات بتائیے۔ دیکھیے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اسمبلی کے الیکشن سٹارٹ ہو گئے ہیں، فیز 3 سٹارٹ ہو گیا ہے، ہمارے نامینیشنس کے کچھ دن باقی ہے، تو آج ہم سوپور پہ اپنا نامنیشن فائل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیونکہ وہ زیادہ اچھی طرح بول سکتی ہے اس چیز کو، کیونکہ پی ڈی پی ہی واحد وہ جماعت ہے جس نے بی جے پی کو یہاں لایا۔ اگر وہ ایسا بولتی ہے تو مجھے لگتا ہے پہلے محبوبہ جی کو یہ اچھی طرح بولنا چاہیے اس کے سورسز کیا ہیں۔ وہ راجناتھ جی ہیں، امت شاہ ہیں کہ مودی جی خود ہیں۔ کل دیکھیے رشید صاحب کو بیل ملی ہے، پہلے ہم ان سارے لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے مطلب پارلیمنٹ الیکشن میں ان کو ووٹ دیا۔ 5 لاکھ لوگ تھے، وہ اس وقت 17 لاکھ لوگوں کی نمائندگی انجینئر رشید کرتے ہیں۔ خاص کر یہ تماچا ان سیاسی تنظیموں کو ہے جو کل تک لوگوں کو یہ گمراہ مطلب یہ بول کے گمراہ کرتے تھے کہ آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا۔ ووٹ ضائع نہیں ہوتا ہے، جیسا میں آپ کو ہمیشہ بولتا آیا ہوں اور آج بھی بولتا ہوں کہ انہی ووٹ کا مطلب جو طاقت اس ووٹ کی یہ تھی کہ آج انجینئر رشید بیل ہو گئی ہے، انشاءاللہ وہ آج شاید تہار سے باہر نکلے۔ اسمبلی ہمیشہ جو اسمبلی کی لڑائی ہوتی ہے اٹس آلویز ٹف، بٹ ایز یو نو دیٹ انجینئر رشید از آؤٹ آف تہاڑ جیل ناؤ، یو ول سی a different change because people last time when they voted in the parliament election, you know that how they voted, how they spent all their money of their own. We have not spent a single penny out of our pocket because we were penniless, but just because of their love, affection اور جو انجینئر رشید کی مطلب محنت تھی، ان کی مطلب لوگوں کے لیے جو انہوں نے کام کیا تھا، ان کے جو دل میں ان کے لیے قدر ہے، اسی کا جواب تھا جو انجینئر رشید کو وہ پرسوں 5 لاکھ ووٹ ملے تھے۔ اور ہمیں پوری ہم مطلب دل سے اچھی طرح ہم وتھ کانفیڈنس آئی کین سے دیٹ اس وقت اسمبلی میں اگر کوئی تنظیم سب سے زیادہ سیٹیں جیتے گی وہ انجینئر رشید کی۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ بہت اچھا ہے، ویل بگن از ہاف ڈن۔ یہی ولولہ یہی جذبہ اگر رہے تو انشاءاللہ ہم جیت بھی سکتے ہیں اور جیتنے کے لیے ہی لڑنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت ہی اچھے قابل اور ہونہار نوجوان کینڈیڈیٹ اور مجھے لگتا ہے کہ سوپور کو ایسے یہاں کا بہت وقت ضائع ہوا ہے، یہاں بہت تباہی ہوئی ہے، سوپور میں بربادی ہوئی، تو اب اس سے کوئی ریلیف جو ایک زخموں پہ مرہم لگانے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کوئی ایسا آدمی ہو جو کمپرومائز نہیں ہے، جس کا کسی کے ساتھ کوئی گٹھ جو تال میں بیک روم وغیرہ نہیں ہو، تو جو آپ کی بات کرے، سوپور والوں کی بات کرے، جوانوں کی بات کرے اور وہ بات کرے جو پی ڈی پی کرتی ہے، جو ہم نے پچھلے 25 سال سے کی ہے کہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے سوپور میں اس کے لیے بہت تباہی دیکھی، تو ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہی ایجنڈا اٹھا کے چلے ہیں۔ 25 سال پہلے جب مفتی صاحب نے جموں کشمیر پیپلز پارٹی بنائی تھی، تو اس کا جو منشور اس دن تھا کہ جموں کشمیر ہم ہندوستان کا حصہ ہیں، لیکن پریشانی کیوں ہے، لوگ کیوں مر رہے ہیں، لوگوں کا شک کیوں، اعتبار کیوں نہیں ہے کشمیر میں، وہ اعتبار واپس کرنے کی بات، اور وہ اس کے بعد بی جے پی نے بہت ہی زیادہ ہمارے ساتھ وشواس گھات کیا، دھوکہ بازی کی،
اور جو بیک ڈور سے پارلیمنٹ کرایا یہ پاس 370 ختم کیا, 35 وہ ختم کیا, ہمارے حقوق ختم کیا, ہمارے جوانوں کو بند کیا, ہمارے لیڈروں کو بند کیا. وہ زیادتی ہیں, جو وہ ہیومیلیشن ہے, جو وہ بے عزتی ہے, جو ہماری پگڑی اچھالی گئی, وہ کہیں نہ کہیں وہ گھاؤ ہمارے دلوں میں ہیں اور ان گھاؤں کا مرہم کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو محبوبہ جی بات کرتے ہیں اس بات کو اعتبار ملے, اس کو طاقت ملے, اس کو قوت ملے. وہ کیسے ملے گا؟ وہ اس سے نہیں ملے گا کہ آپ 5000 ووٹ آئے جی بس, اس سے نہیں. یہ جیتنے والی بات ہے. سوپور جب ہمیں جتائے گا تو ہماری بات میں ایک قوت آ جائے گی, ایک اعتبار آ جائے گا. بہت اس میں اہم حصہ ہے. یہ یہی کی بات نہیں ہے, ہر جگہ یہی ہے. بی جے پی کا ایک داؤ یہ ہے کہ جو ان کے ووٹر ہیں وہ ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں, اور جو ان کے مخالف ہیں, اور جو زیادہ تر مسلمان ہیں, ان کو جتنا تقسیم کرو, تقسیم در تقسیم کرو, تقسیم در تقسیم. کوئی ہم نے پی ڈی پی میں محبوبہ جی نے اس کے لیے جو سب سے بڑا قدم اٹھایا تھا پی ایچ ڈی, مگر فاروق صاحب کو, عمر صاحب کو نیشنل کانفرنس کو راس نہیں آیا. اور اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں, شاید وہ بھی ہیٹ فیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم آج اگر تینوں پارٹیاں کانگریس, بی جے پی, پی ڈی پی اور این سی اکٹھا لڑتے تو جموں کشمیر سے ایک آواز آتی کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے 9 اگست 2019 کو وہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو ایک دوسری بات ہوتی, کوئی یہ ہوتا ہی نہیں, کوئی سرکاری پارٹی ہے, اے پارٹی ہے, بی پارٹی ہے, ان کا وجود ہی نہیں ہوتا, کوئی کنٹیسٹ ہی نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ایک چوک ہو گئی ہے جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے, جو نیشنل کانفرنس. تو نعیم صاحب اگر پی ڈی پی کو تو آؤٹ آف کوشچن. تو مگر جو باقی ہیں وہ دیکھا جائے گا الیکشن کے بعد, ابھی تو کافی دور ہے. کیا گٹھ جوڑ میں آپ کو نہیں لیا گیا تھا جس طرح سے کانگریس اور این سی کے درمیان؟ وہ نہیں ہوا, ہمارے ساتھ نہیں ہوا. لیکن ہمارا اور کانگریس کا جو منشور ہے قومی سطح پر ایک ہے. جموں کشمیر میں ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق واپس ملنے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی. بات چیت ہونی چاہیے, ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے. جموں کشمیر کے لوگوں کی جو بے اعتباری کر دی گئی ہے, ان کی جو بے عزت کیا گیا ہے, اس کو واپس. وہ انہوں نے ایسے ہوا میں نہیں بات کی, آپ کو غلط نہیں کوٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر انجینئر رشید صاحب کو چھوڑا ہے کہ ان کے ساتھ اس کیس میں اور بھی لوگ ہیں, تو ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ ان کے لیے تو آپ کہتے ہیں یو اے پی اے کے کسی ملزم کو آپ کبھی بھی جیل سے, جب تک ٹرائل نہ کمپلیٹ ہو جائے تب تک نہیں چھوڑیں گے, جب تک وہ ایکویٹل نہ پہنچے. تو اس میں تھوڑا شکوک و شبہات ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہزاروں ہمارے سینکڑوں نوجوان جیلوں میں ہیں, کسی ٹرائل کے بغیر, کسی مقدمے کے بغیر, کسی سزا کے بغیر, وہ جیلوں میں سڑے, ان کو تو چھوڑو یار. تو اور جو یہ کہ ہماری پارٹی کو دیکھیے آپ, پی ڈی پی 25 سال ہو گئے ہم. 25 سال میں ہم نے 2 بار حکومت بھی کی, ہمارے 2 چیف منسٹر رہے. ایک بار نیشنل کانگریس کے ساتھ بھی ہم نے حکومت بنائی. کم و بیش 10 سال ہم حکومت میں رہے پچھلے 20 سال میں. ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے راتوں رات یہ پیدا ہو گئے. لمبی لمبی قطاریں ہیں گاڑیوں کی, سڈنلی جیسے وہ مشروم اگتے ہیں ایسے ہی کینڈیڈیٹ آتے ہیں, دوسرا تیسرا ہوتا ہے. تو یہ کوئی جادوئی کرشمہ تو نہیں ہے. تو شیخ عبدالرشید صاحب, شیخ عبداللہ صاحب تو نہیں ہیں 1931 کے, کیا اچانک لوگوں میں نمودار ہو گئے اور پارٹی بن گئی. تو اس لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے.